السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد عباس، آپ دیکھ رہے ہیں کے ٹی وی نیوز۔ آج میں موجود ہوں اپنے سٹاپ زہر پیر مامے والے کے ساتھ ہے چودھری پیٹرولیم پمپ۔ چودھری پیٹرولیم پمپ پہ ایک ہوٹل ہے۔ میں ہوٹل پہ اچانک میرے ساتھ بیٹھے ہیں محمد آصف بھائی یہاں سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، پرانی بات ہے کہ اس کا پتہ چلا کہ یہ فوت ہو گئے ہیں۔ 2 سال کے بعد یہ واپس آئے، اس کا جنازہ بھی ہو گیا تھا، اور جمعرات اور جو ایصال ثواب کی محفل اور یہ جو ختم ہو گئے تھے، اور اس کے بعد آصف بھائی زندہ واپس آ گئے تھے۔ تو آصف بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیسے واقعہ پیش آیا۔ السلام علیکم آصف بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی جان، آپ کے ساتھ کیسے واقعہ پیش آیا؟ بھائی جان، واقعہ ایسے پیش آیا کہ میں ادھر سے گیا تھا لاہور کام کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے۔ جی جی۔ تو جب میں وہاں گیا تو میں نے تقریباً 2-3 ماہ لگائے ادھر۔ تو میں مزدوری کر رہا تھا، ادھر سے میرے گھر میں کسی نے فون کیا لاہور سے، صحیح ہے۔ بھئی آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ فلانی جگہ پہ آ جائیں، یہاں سے آ کے اس کی ڈیڈ باڈی لے جائیں۔ اور میرے گھر والوں نے پہلے نہیں مانا، پھر 2-3 دن انہوں نے فون نہیں کیا۔ صحیح ہے۔ پھر 3 دنوں کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے کال کیا کہ بھائی آپ آ رہے ہیں کہ ہم ان کو اٹھا کے مردے خانے میں ڈال دیں۔ میرے گھر والے یہاں سے پریشان ہو کے وہاں چلے گئے، ادھر لاہور میں چلے گئے؟ لاہور میں چلے گئے۔ وہاں جا کے دیکھا، اطلاع بھی کی گھر میں بھی، واقعی بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہاں سے جا کے ڈیڈ باڈی لے کے آئے، پتہ نہیں کتنا خرچہ ہوا یا کیا ہوا، جو وہ ان کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتا۔ صحیح ہے۔ لیکن وہاں سے وہ ڈیڈ باڈی لے کے آئے۔ وہ جب ڈیڈ باڈی لے گیا ادھر اپنے گاؤں میں، یہاں پہ آ کے انہوں نے جنازہ کیا، جنازہ پڑھوایا، پھر آگے خیراتِ کل خانی کا ختم دوایا۔ اچھا، یہ وہ ڈیڈ باڈی کا وہ چہرہ نہیں تھا؟ اس کی چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا، یہاں سے اس کا چہرہ پھس گیا تھا، گاڑی کا ٹائر اوپر سے گزر گیا۔ کافی لوگ مان رہے تھے۔ ان کو پتہ یہ کیسے چلا کہ یہ آصف بھائی کی لاش ہے، یا کس نے فون کیسے آیا؟ وہ جب انہوں نے پولیس والوں نے باڈی اٹھائی نا، تو وہ لڑکا ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ اچھا، یعنی کہ وہ لڑکا آپ کے ساتھ رہتا تھا؟ وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا، ایسے رہتا تھا جیسے ہم بھائی رہتے ہیں، سارے مزدور لوگ تھے۔ جی جی۔ اس نے میرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کپڑوں میں نا میرا سامان تھا گھر کا، اپنا جو گھر کا نمبر تھا، اور کچھ میری سمیں تھی، 2 سمیں تھی، موبائل فون تھا میرا اپنا گھر کا۔ لیکن اس نمبر اور سموں کی وجہ سے نا انہوں نے میرے گھر میں اطلاع دی، تو پھر یہ پہلے نہیں مان رہے تھے۔ جب یہ میرے گھر والے وہاں پہ گئے، مردہ خانے میں جا کے ڈیڈ باڈی دیکھی تو چہرہ تو دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ جو اس بھائی نے کپڑے پہنے ہوئے، وہاں کپڑوں سے شناخت کر کے یہ ڈیڈ باڈی گھر لے کے آئے۔ صحیح۔ گھر اس کی جیب میں سے نمبر بھی نکلا اور سمیں بھی نکلے، اور سمیں بھی وہی تھی جس پہ میں چالو کرتا تھا موبائل اپنا۔ صحیح۔ وہ لے کے آئے ادھر ڈیڈ باڈی، ادھر انہوں نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے پھر اس کو دفن کر دیا۔ اچھا، چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا؟ بالکل دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ پھر میرے گھر والوں نے نا کپڑوں سے شناخت کی۔ صحیح۔ بھئی یہ کپڑے تو آصف کے ہی ہیں، یہی ہے۔ پھر وہ وہاں سے ڈیڈ باڈی اٹھا کے اپنے گاؤں میں لے آئے، یہاں آ کے اس کا نماز جنازہ کیا۔ نماز جنازہ کے بعد 2-3-4 ماہ کے بعد اس کا کل خانی کا ختم دوایا۔ پھر جمعرات ایک کی، دوسری کی، پھر میں ادھر تھا اپنے لاہور میں۔ پھر میں نے گھر فون کیا اپنی ہمشیرہ کو، صبح عید تھی، آخری روزے کا دن تھا۔ میں نے پوچھا بچوں کے لیے پوچھوں بھائی کیا لے کے آنا۔ جب میں نے گھر اپنے کال کی اپنی ہمشیرہ کو، تو میں نے بولا باجی میں آصف بول رہا ہوں، آپ بتائیں میں بچوں کے لیے کیا لے کے آؤں۔ اس نے کہا بھائی آپ آصف ہو نہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاق نہیں کرو، آپ کون ہو سیدھی طرح مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا بیٹا میں آپ کا بھائی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگ گئے بھائی میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ میرے بھائی نہیں ہو، آپ صحیح بتاؤ کون ہو۔ پھر میں غصے میں آ گیا، میں نے پھر اس کو گالی بھی دی 2-4 میں تیرا بھائی ہوں، تو کیوں میرے ساتھ بات نہیں مان رہی۔ اس نے پھر مجھے غصے میں آ کے کہا کہ بھائی میرا بھائی مر گیا ہے، ہم نے اس کا جنازہ بھی پڑھوا دیا، ہم نے اس کی کل بھی کر دی ہے، آج دوسری جمعرات ہے اس کی، آپ جو بھی ہے ہمیں پلیز صحیح بتائیں، مہربانی کریں۔ میں نے پھر کہا باجی میں آپ کا بھائی ہوں، آپ وہ پریشان ہو۔ اس نے نا پتہ نہیں کیا ہوا، تھوڑی بلڈ پریشر کی مریض ہے، تو اس نے نا موبائل میری چاچی کو دے دیا۔ میری چاچی امی نے میرے ساتھ بات کی، پھر اس نے پوچھا بیٹا آپ کون ہو۔ میں نے کہا چاچی میں آپ کا بیٹا ہی ہوں۔
پھر اس نے پوچھا کہ میرے کتنے بچے ہیں, میری کتنے بیٹی ہیں. میں نے پھر سب وضاحت کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ بتایا, آپ کے اتنے بیٹے ہیں, آپ کی اتنی بیٹی ہیں, آپ کے اتنے ڈنگر تھے, آپ کے اتنے ڈنگر مر گئے تھے. اس ٹائم میں نے آپ کی بھینس کے لیے ایک گڑا مارا تھا جس کو ہم نے دفن کیا تھا, آپ کی بھینس مر گئی تھی. تو پھر وہ میری چاچی کہنے لگی بیٹا آپ کدھر ہو؟ میں نے بولا ماں میں ادھر لاہور میں کام کر رہا ہوں. یہ میری بہن کیا کہہ رہی ہے, میں ادھر زندہ ہوں, یہ مجھے بار بار مار کیوں رہے؟ اس نے کہا بیٹا آپ جہاں بھی ہو جلدی سے گھر آ جاؤ, ادھر ہم بہت پریشان ہیں, ہمارے ساتھ تو بہت ظلم ہو گیا ہے. میں نے پوچھا امی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا بیٹا یہ مسئلہ ہو گیا. میں پھر وہاں سے روانہ ہو گیا. جب میں ادھر آیا اپنے چوک پہ اترا, رات کے 3 کا ٹائم تھا. جب میں اپنے اڈے پہ اترا تو وہاں ایک ہوٹل پہ گیا, وہاں سے میں نے چائے پی. چائے پی کے نا میرا جو بچپن کا استاد تھا جن کے ساتھ میں کام کرتا تھا مٹھائی کا ان کا کارخانہ تھا, دکان تھی, وہ میرا استاد تہجد کی نماز پڑھ کے آ جاتا تھا. اس نے دکان کھولنی ہوتی, وہ دکان کھول رہا تھا, ایک دم سے میں اس کے ساتھ گیا. اس ٹائم بتی نہیں تھی. جب میں اس کے سامنے گیا بتی ایک دم سے آ گئی. تو اس نے مجھے دیکھا, اس نے وہ مٹھائی والے پر ہاتھ نیچے گرا دی اور پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھاگ کے کارخانے کے اندر چلا گیا کہ مردہ آ گیا ہے. مردہ آ گیا. پھر میں استاد کے پیچھے گیا, میں نے کہا یار استاد یہ کیا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے یار, میں زندہ ہوں تو میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ بول رہا ہے نہیں میں نے تیرا خود جنازہ پڑھا ہے, میں کیسے مانوں تو زندہ ہے؟ اچھا, اور میں نے بولا استاد, وہ میں پیچھے جب استاد کی طرف گیا, استاد نے پیچھے سے کارخانے کا دروازہ بند کر ڈر گیا یعنی وہ دروازہ فل ڈر گیا. میں نے بولا کہ استاد اگر میں جن یا مردہ ہوتا تو مجھے یہ دروازہ روکتا تو نہیں, یہ دیکھ میں زور بھی لگا رہا ہوں اندر نہیں آ سکتا. لیکن اس نے میری ایک نہیں مانی, دروازہ نہیں کھولا. صحیح ہے. پھر میں نے اس کی دکان چھوڑ دی, میں چلا گیا اپنے اڈے کی طرف, دربار کی طرف. ادھر دربار پہ گیا, مسجد میں نماز کا وضو بنایا. جو اندر جماعتی کھڑے ہوئے تھے ان میں سے بھی 5-7 لوگوں نے میرا جنازہ جو پڑا ہوا تھا صحیح ہے. وہ بھی کھڑے ہوئے تھے. جب انہوں نے مجھے دیکھا وہ جماعت چھوڑ کے ہی بھاگ گئے, وہ بھی ڈر گئے تھے کہ وہ مردہ بھی آ ڈر گیا. گئے. وہ جب بھاگے تو میں پریشان ہو گیا. میں نے بولا بات حقیقت ہی ہے, صحیح یہ میں تو سوچ رہا تھا کہ مذاق کر رہے ہیں لیکن یہ بات اصل میں حقیقت ہی ہے کہ بندے بھاگ رہے ہیں کہ مردے بندے سے. بھاگ رہے ہیں مردے سے. پھر میں چپ کر کے نا اس مسجد میں بیٹھا رہا. جب دن ہوا تھوڑی روشنی ہوئی تو پھر میں اپنی گھر کی طرف روانہ ہوا. جب اپنے گھر سے تقریباً 2-4 کلے دور تھا میں, تو کچھ بیویاں سبزی توڑ رہی تھی. صحیح. انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ سبزی توڑتی ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی. مردہ آ گیا, جن آ گیا, مردہ آ گیا, وہ ایسے کہہ رہے بھاگ گیا اپنے گھر. صحیح. میں رو بھی رہا تھا, ہنس بھی رہا تھا. لوگوں کو دیکھتا تھا ہنسی آتی تھی, جب وہ مردے کی بات کرتے تھے پھر مجھے رونا آتا تھا کہ یار میں تو اچھا بھلا زندہ آدمی ہوں, انہوں نے مجھے مار دیا ہے. صحیح. میرا جنازہ بھی کر دیا, یہ گلخانی بھی کر دی. جمعرات نیچے ماجرا گیا. جب میں گھر گیا, گھر کے اندر انٹر ہوا تو میری ہمشیرہ بیٹھی تھی, نماز پڑھ رہی تھی مصلی کے اوپر. کہہ رہی تھی یا اللہ پاک کہ ہمارے ایک ہی بھائی تھا وہ بھی آپ نے لے لیا, یہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. آپ کو خدا تب مانوں گی جب آپ مجھے میرا بھائی ملائیں گے. وہ ایسے دعا مانگ رہی تھی تو میں سامنے جا کے جا نماز پہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا. اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور دوپٹے کے اندر ایسے ہاتھ کیے ہوئے تھے, اللہ سے مانگ رہی تھی, رو رہی تھی, اللہ کے ساتھ لڑ رہی تھی کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا. پہلے میرا باپ چھین لیا, پھر میرا بھائی چھین لیا, آپ نے تو مجھے اکیلا کر دیا. میں نے سامنے جا کے اس کے جا نماز کے اوپر بیٹھ گیا. جیسے اس نے ایسے دعا کے ہاتھ منہ پہ لگائے تو ایک دم ایسے ڈر گئی ہوئی. میں نے کہا وہ باجی وہی کیوں کہتے, ابھی تو تم اللہ کے ساتھ لڑ رہی تھی کہ میرا بھائی لے لیا, میرا بھائی ملا ہو تبھی خدا مانوں گی. اس نے بھیج دیا مجھے واپس, آپ کیوں ایسے کر رہے ہو, میں ادھر زندہ ہوں, آپ نے یہ کیا کیا. پھر جب میں گھر پہنچا تو میرے ساتھ میرے جو گاؤں والے ہیں, بستی والے ہیں, جتنے لوگ اس جنازے میں شمار سے اس سے تقریباً 10 گنا زیادہ جنازے سے لوگ, بھی زیادہ لوگ آ گئے. 10 گنا زیادہ لوگ دیواروں کے اوپر, کوئی مکان کے اوپر چڑھا ہوا ہے, کوئی دیوار ایسے 4 چفیرے ہمارے گھر کو گھیرا ڈال دے جیسے کوئی آتنکوادی آ گیا. اچھا. ساروں نے دیکھنے کے لیے صحیح ہے. بھئی یہ زندہ آ گیا, یہ تو مر گیا تھا, یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا بھائی میں زندہ ہوں. کچھ لوگ ہنس رہے تھے, کچھ مان رہے تھے, کچھ کیا کہہ رہے تھے. میں جب ادھر گیا میرے گھر والے ایک بار خوش ہو گئے. ان کی عید میں بدل گئی. پہلے تو وہ پریشانی میں تھے, ان کی نہ روزے اچھے گزرے نہ مثلاً کچھ کر سکے, رو رو کے پریشانی میں تھے. بھئی ہمارا ایک بچہ تھا وہ بھی اللہ نے چھین لیا.
پھر جب میں گھر پہنچا میرے گھر والوں نے مجھے دیکھا, وہ خوش ہو گئے, مجھے ملے جڑے, سب نے پھر مجھ سے باتیں کی, بیٹا آپ کہاں تھے, کیا کر رہے تھے. پھر میں نے ان کو کہا امی میں تو وہاں کام کر رہا تھا, مزدوری کر رہا. ہمارے ساتھ وہ کہنے لگے یہ کام ہو گیا تم نے ہمیں فون کیوں نہیں کیا. میں نے کہا میرا موبائل چوری ہو گیا تھا, میرے پاس سمیں نہیں تھی, سمیں میرا وہ کپڑے ایک بھائی لے کر پہن کر چلا گیا تھا, تو وہ دوبارہ واپس نہیں آیا. جب وہ چلا گیا تو میں پریشان ہو گیا. شام کو جب دیہڑی لگا کے آیا میں نے دیکھا ہاں میں نے تو جیب میں سامان تھا میرا, میں نے اسے کپڑے نہیں لے. پھر میں نے سوچا یار شام کو آ جائے گا یا صبح آ جائے گا, جانا کدھر ہے, آ ہی جائے گا, ادھر ہی آئے گا, رہتے جو ایک ساتھ تھے. اس نے نہیں آیا. کچھ دنوں کے بعد پتہ لگا کہ یہ اس کی ڈیڈ باڈی اٹھا کے لے آئے, ادھر انہوں نے جنازہ پڑھا دیا. ان کو کسی نے اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا مر گیا ہے, یہاں مردے خانے میں پڑا ہوا ہے, آگے اس کی لاش لے جائیں. پہلے میرے گھر والے نہیں مان گئے, جب یہ وہاں گئے شکل دیکھنے کی نہیں تھی, لیکن اس نے کپڑے میرے پہنے ہوئے تھے جو میں گھر سے پہن کے گیا تھا. اچھا جو یہ میری جو وقوع آپ کے ساتھ ہوا تھا جی صرف وہ بندہ جو تھا ان یہ کپڑے اس نے آپ کے پہنے تھے, ان کی کپڑوں میں آپ کا ایڈریس تھا جی اور ان کے نمبر تھے, جی گھر کے میرے گھر کے نمبر. آپ کے گھر کے نمبر تھے, اس وجہ سے یعنی کہ غلطی ہوئی کہ بیچارے ان کے ورثہ ان کو ہی ڈھونڈتے رہے ہوں گے. جی ان کو ڈھونڈتے رہے ہیں. پھر جب یہ وہاں سے اطلاع بھی میں یہاں پہنچا ہوں نا گھر, تو میرے گھر والوں نے وہاں واپس اطلاع دی ہے کہ بھائی ہم غلطی سے اس کی ڈیڈ باڈی لے آئے. اچھا اچھا, اس کے ورثہ کو آپ کے گھر والوں نے اطلاع دی تھی؟ مردے خانہ والوں کو, جہاں تھانے والوں کو, ان کو اطلاع. اچھا اچھا, وہ جن تھانے کی پہ طرف واپسی اطلاع دی. ہاں جی بھائی ہم غلطی سے لے کے آئے, ہم سے غلطی ہوگی, ہمارا بیٹا زندہ ہے, ہم معذرت کرتے ہیں, ہم معافی چاہتے ہیں, آپ کے بیٹے کی لاش لے آئے, جو غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی آپ جو بھی ہے نا اس ٹائم واپس تھانے پہ ہیں جہاں آپ ڈیڈ باڈی لے کے گئے تھے. جی 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 ناظرین, یہ ہے آصف بھائی کی آپ نے زبانی کہانی سنی ہے, اور یہ اس کا 2 سال پہلے یعنی کہ اس کا جنازہ بھی ہو گیا تھا, اور قربانی بھی ہو گئی تھی, ایثار ثواب کی محفل بھی ہو گئی تھی, اور بندہ واپس آیا. جیسے ہی بندہ واپس آیا جس کو ملا تو اسے کہتے کہ مردہ واپس آ گئے, کوئی کہتا جنایت واپس آ گئی ہے, کوئی جنایت کا مسئلہ ہے. علاقے والے بھی ڈر گئے تھے, امام مسجد بھی ڈر گیا تھا, اور یہاں کے جو استاد اس کا تھا مٹھائی والا وہ بھی ڈر گیا تھا. اب آصف بھائی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, اب آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں مالش کا کام کرتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں جی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جی جی جی, یہ محنت کرتا ہوں, اپنے بچوں کو پالتا ہوں. صحیح. یہ کتنا عرصہ پہلے کا وقوع ہے؟ یہ تقریباً ہے کوئی 10-11 سال پہلے. 11 سال پہلے کا وقوع. جی ناظرین,